دل سے یہ بات کہہ رہا ہوں، میں پاکستان تحریک انصاف کا شکر گزار ہوں۔ جو اس ملک میں اپنے سیاسی مخالفین کے عہدے کے پیچھے پڑتے تھے، اور پھر سے یہ نیا آمرانہ ہم پہلے دفعہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ اتنے بے غیرت ہو، اتنے بے غیرت ہو، تاریخ یاد رکھے گا۔ السلام علیکم ناظرین، بلاول بھٹو کی ایک ایسی نئی تقریر جس نے سیاسی حلقوں میں ہلچل مچا دی۔ آخرکار وہ لمحہ آیا جب اسپیکر نے اجلاس فوری ملتوی کر دیا۔ اتنی سخت ترین لفظوں کی جنگ ہوئی، اسپیکر بھی اپنا سر پکڑے بیٹھا رہا۔ اسپیکر نے بلاول کو کہا، خدا کا واسطہ یہ ہنگامہ مت کھڑا کرو، اور دیکھتے ہی دیکھتے بلاول بھٹو نے تاریخ رقم کر دی اور ایسا ہنگامہ برپا ہوا کہ دیکھتے ہی دیکھتے اچانک ماحول بدل گیا۔ آئے ناظرین، سب سے پہلے یہ زبردست اور سنسری خیز ویڈیو دیکھتے ہیں، پھر اس کے اوپر بات کریں گے۔ چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا اور اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں لازمی دیجیے گا۔ علماء اسلام کے بغیر تو یہ کام ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ آپ کا شکریہ ادا بھی کرنے والا ہوں، انتظار کرے بھائیو۔ میں اے این پی کا احمد والی خان صاحب کا شکر گزار ہوں، میں ڈاکٹر مالک صاحب کا اور ان کا جماعت کا سوری جی پلیز جی ڈاکٹر مالک صاحب کا میں شکر گزار ہوں، اور ایم ڈبلیو ایم کا ایس آئی سی کا۔ باپ کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ باپ کے بغیر یہ کام ہی نہیں ہو سکتا تھا۔ اور میں دل سے یہ بات کہہ رہا ہوں، میں پاکستان تحریک انصاف کا شکر گزار ہوں۔ ہم آپ کی سیاسی مشکلات کا احساس کرتے ہیں، جتنا آپ کی بس میں سیاسی سپیس تھا، جتنا آپ کے پاس وہ سپیس اویلیبل تھا اس پروسیس کا حصہ بننے کا، اتنا آپ اس پروسیس کے حصے تھے۔ چلے ہمارا آپس میں ڈائریکٹ بات تو کمیٹی کے علاوہ ہوا نہیں، پر آپ کا بات مولانا سے تو میرا بات مولانا سے، اور وہ بات پھر وزیر اعظم سے، تو چلے اس طریقے سے کان پکڑتے ہیں، کام تو طریقی ہونے جا رہا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے یہی 1973 کی آئین کی بنیاد رکھی، 18ویں ترمیم پاس کیا، اور جس انداز سے، جس طریقے سے حکومت وقت اپنے اتحادیوں کو، اپنے کیبنٹ میں ممبر جو ان کے ساتھ بیٹھے ہیں، جس انداز سے ان سے سیاست کرتے ہیں، ان کو بے وقوف بناتے ہیں، گمراتے ہیں، آپس میں لڑواتے ہیں، میں ان کو آج بتانا چاہتا ہوں، میرے اپنے دوست فاضل ممبران جو کراچی سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے۔ آپ کے مسئلے، تمام کے تمام مسئلے، پی ڈی ایم کا جو آپ کا معاہدہ ہے، آپ کے جو عہدے ہیں، آپ کے جو وسائل ہیں، آپ کا جو سیاست ہے، یہ آپ کے اپنے کیبنٹ کولیگز آپ کے ساتھ سیاست کر رہے ہیں۔ وہ جان بوجھ کے آپ سے غلط بیانی کرتے ہیں، اور وہ چاہتے یہ ہیں کہ ان پہ بوجھ آنے کے بجائے، آپ اپنے حق ان سے لینے کے بجائے، آپ پاکستان پیپلز پارٹی کو، آپ حکومت سندھ کو نشانہ بنائیں، جس سے نہ ان کو آپ کو کام کرنا پڑے گا، اور آپ ہمارے ساتھ تو اتحادی ہو ہی نہیں۔ تو میرا تجویز اتنا ہی ہے کہ آپ تنقید کریں، آپ کا حق بنتا ہے، آپ میرے جماعت پہ، میرا سیاست پہ، میرا حکومت پہ تنقید کریں۔ سے وزیر ہے، اور شاید ان کا سیاست کچھ ایسا ہے، ان کا مقصد مجھے سمجھ سے باہر ہے، مگر یہ ہمیشہ وزیر اعظم کی کام میں مدد کرنے کے بجائے
مزید مشکلات پیدا کرتے ہیں. اور میں وزیر اعظم صاحب سے اب 2 دفعہ شہباز شریف صاحب کو، وزیر اعظم صاحب کو اس عہدہ کے لیے خود ووٹ ڈالا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جس محنت کے ساتھ، جس انداز کے ساتھ وزیر اعظم صاحب کا اپنا جو ورک ایتھک ہے، وزیر اعظم صاحب کا خود اپنے طور پہ جو وزیر اعظم صاحب کا نیت ہے، جس انداز کے ساتھ وہ اپنے اتحادیوں کے ساتھ انگیج کرتے ہیں، اور جس نیت کے ساتھ وہ اپنے اپوزیشن کے ساتھ بھی انگیج کرنا چاہتے ہیں، میں فلور آف دا ہاؤس پہ اس بات کو ریکارڈ پہ لانا چاہ رہا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب ایک مثبت انداز سے اس طرف اور اس طرف انگیج کر کے ملک کو مسائل سے نکالنا چاہتا ہے. اور اس وقت جہاں پاکستان کھڑا ہے جناب اسپیکر، جہاں یہ خطہ کھڑا ہے، ہمارے ارد گرد جو سب کچھ جیو پولیٹیکلی ہو رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان کے تمام سیاسی جماعتیں ایک ساتھ ہو جائے، متحد ہو جائے، یہ طے کرے کہ پاکستان کے جو تمام مسائل ہیں ان کے ہم مل کے مقابلہ کریں گے، تاکہ ہم اس موقع پہ جو جیو پولیٹیکل، اکنامکل، اسٹریٹجک، سیاسی طور پہ جو حکومت اور ریاست پاکستان کے لیے موقع ہیں، ان کا فائدہ اٹھانے کے لیے پاکستان کے عوام کو یہ پولیٹیکل اکنامک ڈیویڈنڈ لانے کے لیے یہ ایک پری ریکوزٹ ہے. مگر کیا کرے کہ بس پتہ نہیں کیوں ایسے کچھ وزیر یا کوئی بات کر دیتے ہیں یا مشورہ ایسے دے دیتے ہیں کہ پھر ہمارے اس کام میں مشکلات پیدا کیا جاتی. جہاں تک آزاد کشمیر کا حالات ہے، وہاں اس بات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ حکومت وقت نے، تمام سیاسی جماعتوں نے سیاسی انداز میں اس کا حل نکالنے کی کوشش کی، لیکن یہ بات بنتا ہے کہ اتحادی بھی پوچھے، اپوزیشن بھی پوچھے، پاکستان کی ہر شہری یہ سوال کرے کہ ایسا وزیر آج تک کیبنٹ میں موجود کیوں ہے جو یہ الفاظ کہہ سکے اور پھر پیچھا نہیں ہٹتے کہ راولہ کوٹ کے کشمیری نہیں ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم یہ برداشت کریں کہ ایسے الفاظات کسی سینئر سیاستدان اپنی جگہ، کوئی وزیر اس ملک کا وزیر دفاع ایسے بات کرے، اور بڑا مناسب انداز سے راجہ پرویز اشرف صاحب اعتراض کرتا ہے اور آپ کو ایک راستہ دیتا ہے کہ آپ اس بات سے اب پیچھے ہٹیں. جو جلوس میں کہا جا رہا ہے، جو دھرنا میں کہا جا رہا ہے، اس پہ تو تنقید بنتا ہے، لیکن وہ تو کوئی ممبران اسمبلی نہیں ہے، وہ اس ملک کے کوئی وزیر نہیں ہے، وہ کوئی سینئر وزارت نہیں رکھتے. ہم کیسے اس بات کا جسٹیفیکیشن دیں؟ میں کیسے اس بات کا جسٹیفیکیشن دوں کہ وہ وزیر آج تک وزیر ہے، معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں؟ تو اگر معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں تو ہم کون سا جسٹیفیکیشن دیں کہ ہم اس وزیر کے ساتھ بیٹھے ہیں؟ رانا ثناءاللہ صاحب کا بہت عزت کرتے ہیں. کشمیر کے جس انداز سے میں خود جانتا ہوں میاں محمد نواز شریف کا جو تعلق ہے، جو رشتہ ہے کشمیر کے ساتھ، کشمیر کوز کے ساتھ، جس انداز سے ان حالات کا حل نکالنا چاہتے ہیں، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. لیکن جناب اسپیکر، کشمیر کے اپنے اینڈیمک مسئلے اپنی جگہ، سیاسی مشکلات اپنی جگہ، کیا یہ بات درست نہیں ہے کہ یہ جو آگ جو لگا ہوا ہے کشمیر میں، یہ ایک وہ واقعی وزیر کا بیان نے اس آگ کو بجھانے کے بجائے ایسا ہے کہ اس آگ پہ تیل لگایا جائے؟ کیا یہ بات درست نہیں ہے کہ ایک واقعی وزیر نے یہ بات کہا تھا کہ ہم
اسی کشمیر کے الیکشنز کا ذکر کرتے ہوئے کہ ہم اپنے جیب میں 12 سیٹیں لے کر آتے ہیں، تو اگر کوئی وزیر یہ کہیں کہ ہم اپنا جیب میں 12 سیٹیں لے کر آتے ہیں تو ہم کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ ہم کیسے اعتراض کر سکتے ہیں کہ کشمیر کے عوام پاکستان پیپلز پارٹی نہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت نہیں، کسی اور سیاسی جماعت نہیں، انہوں نے حکومت کی اس بیان کی وجہ سے ان کو یہ موقع ملا، ان کو یہ راستہ ملا کہ اس قسم کے حالات کشمیر میں پیدا کیا جائے۔ آج اگر مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ قدم اٹھایا ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب یہ ذمہ داری لینے کے لیے تیار ہے کہ حکومت کی اپنی نااہلی کی وجہ سے، اور یہ حکومت نہ صرف وفاقی حکومت ہمارا اٹھایا ہوئے ہوں گے، آزاد کشمیر میں جو 6-5 مہینے کے لیے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، وہ آپ ہمیں بھی ذمہ دار کی طرح دے اس میں، لیکن اگر آج آگ بجھانے کے وقت آ گیا ہے تو اس کے بجائے کہ حکومت وقت ایسے موقف لیں، ایسا پوزیشن سے لے جس سے سیاسی راستہ نکالنے میں مشکلات پیدا ہو، میرا تجویز یہ ہوگا آپ کا اتحادی ہونے کی صورت کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ جو پوزیشن رکھا ہے، ہم سب کو مولانا صاحب کو یہ سپیس دینا چاہیے کہ حکومت کے ساتھ، وفاقی حکومت کے ساتھ، صوبائی آزاد کشمیر حکومت کے ساتھ انگیج کر کے، اور ہاں وہ احتجاج کرنے والوں سے بھی انگیج کر کے اب اس پروسیس کو ایسے کنکلوژن پہ لے کر آئے کہ بار کشمیر کے عوام کو اس طریقے سے احتجاج نہ کرنا پڑے، حکومت کے لیے اور ان احتجاج کرنے والوں کے لیے ایک ایسا سیاسی راستہ اپنایا جائے جس سے کشمیر کوز کو ہم بچا سکیں اور جس سے ہم پاکستان کی ریپوٹیشن کو بچا سکتے ہیں۔ جناب اسپیکر، تمام سیاسی ایشوز ناظرین، آج کی تقریر صرف چند منٹ کی گفتگو نہیں تھی بلکہ ایسے سوالات پر مبنی تھی جن پر آنے والے دنوں میں بھی بحث جاری رہ سکتی ہے۔ بلاول بھٹو نے اپنی تقریر میں ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال، عوامی مسائل اور حکومتی پالیسیوں پر اپنا موقف پیش کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر پارلیمنٹ عوام کی آواز مؤثر انداز میں نہیں اٹھائے گی تو لوگوں کی توقعات پوری کرنا مشکل ہو جائے گا۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ مہنگائی، بے روزگاری، معیشت اور عام آدمی کے مسائل پر سنجیدگی سے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ان کے مطابق سیاسی اختلاف اپنی جگہ، لیکن قومی مفاد کے معاملات پر تمام جماعتوں کو مل کر سوچنا چاہیے تاکہ عوام کو حقیقی ریلیف مل سکے۔ اپنی تقریر میں بلاول بھٹو نے مختلف حکومتی اقدامات پر سوالات بھی اٹھائے اور کہا کہ عوام صرف وعدے نہیں بلکہ عملی نتائج دیکھنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ پارلیمنٹ کا مقصد ایک دوسرے پر الزام لگانا نہیں بلکہ مسائل کا حل تلاش کرنا ہے۔ اسی دوران حکومت کے موقف کی بھی حمایت کی گئی اور مختلف ارکان نے اپنی اپنی رائے پیش کی۔ یہی جمہوری نظام کی خوبصورتی ہے کہ ایک ہی معاملے پر مختلف آراء سامنے آتی ہیں اور ان پر کھل کر بحث ہوتی ہے۔ اب اصل سوال یہ ہے کہ کیا اس تقریر سے سیاسی ماحول میں کوئی نمایاں تبدیلی آئے گی؟ کیا حکومت ان نکات پر تفصیلی جواب دے گی؟ کیا اپوزیشن آئندہ بھی انہی معاملات کو مزید شدت سے اٹھائے گی؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کے جواب آنے والے دنوں میں سیاسی پیش رفت کے ساتھ ساتھ سامنے آئیں گے۔ اسی تقریر کے بعد سوشل میڈیا، نیوز پروگرامز اور سیاسی حلقوں میں مختلف تبصرے سامنے آ رہے ہیں۔ کچھ لوگ اسے مؤثر قرار دے رہے ہیں جبکہ کچھ اس سے اختلاف رکھتے ہیں۔ یہ اختلاف رائے جمہوری عمل کا حصہ ہے اور اسی سے سیاسی بحث آگے بڑھتی ہے۔ لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ عوام کیا چاہتے ہیں۔ کیا عام شہری کی مشکلات میں کمی آئے گی؟ کیا روزگار، مہنگائی اور معیشت جیسے مسائل پر عملی اقدامات دیکھنے کو ملیں گے؟ یہی وہ سوالات ہیں جن پر ہر پاکستانی کی نظر ہے۔ آپ کی رائے اس بحث میں اہم ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بلاول بھٹو نے عوامی مسائل کی درست نشاندہی کی یا آپ کسی دوسرے موقف سے اتفاق کرتے ہیں؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور لکھیں اور دلیل کے ساتھ اپنا نقطہ نظر پیش کریں۔ اگر آپ پاکستان کی سیاست، قومی اسمبلی کی اہم تقاریر، بڑی سیاسی پیش رفت اور اہم اپ ڈیٹس سب سے پہلے دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب
کریں, ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے. اور مجھے دیں اجازت, ملتے ہیں کسی ایسی اور انٹرسٹنگ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.